دونوں کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ حدیث کس سلسلے میں ہے، کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں۔ حدیث کے اندر تکبر، گھمنڈ اور انانیت، ایٹیٹیوڈ، اس کی برائی بیان کی گئی ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ جس انسان کے اندر تکبر آ جائے، جس انسان کے اندر انا آ جائے، جس انسان کے اندر گھمنڈ آ جائے، پھر وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تکبر خود انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان بہت مشکل سے محنت کر کے کوئی مقام حاصل کرتا ہے، کوئی رتبہ حاصل کرتا ہے، کوئی پوزیشن حاصل کرتا ہے، اپنا اسٹیٹس بناتا ہے، سوسائٹی میں اپنا لیول بناتا ہے، لیکن اس کے بعد جب شیطان کے ذریعے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس انسان کے اندر تکبر، گھمنڈ، ایٹیٹیوڈ، انانیت آ جاتی ہے، پھر وہ انسان کا رتبہ، اس انسان کی عزت، اس انسان کا مقام، اس انسان کا اسٹیٹس سب تباہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں وہ انسان گر جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں ہٹاؤ، یہ کوئی انسان ہے؟ ہمیشہ گھمنڈ میں رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے۔ انسان اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، لوگ اس سے کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، انانیت ہے۔ انسان اس سے اس لیے کتراتا ہے، اس لیے بھاگتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ تو وہ صرف اپنے گھمنڈ کی بات کرتا ہے، اپنے تکبر میں رہ کر اپنے اسٹیٹس، اپنی عزت، اپنے لیول اور اپنے مقام کی بات کرتا ہے۔ دوسروں کی عزت، دوسروں کا مقام، دوسرے کا اسٹیٹس، وہ اس پر دھیان نہیں دیتا۔ اس کے اندر صرف اپنا پن آ جاتا ہے کہ صرف میں ہوں میں۔ اور جس انسان کے اندر یہ میں والی بات آ جائے، جس انسان کے اندر اپنے ہونے کی بات آ جائے، انا کی بات آ جائے، تو وہ انسان بڑے سے بڑے مقام کو بھی کھو دیتا ہے، بڑے سے بڑے رتبے کو بھی وہ کھو دیتا ہے۔ اس لیے تکبر یہ بہت بری چیز ہے، یہ ایک ایسا مرض ہے۔ دوسرے یہ کہ تکبر یہ اللہ کو بھی بہت ناپسند ہے، بالکل بھی ناپسند ہے۔ تکبر اگر اللہ کے سامنے کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری شان ہے، کبریائی میری شان ہے۔ تکبر میں انسان کیا کرتا ہے؟ تکبر میں انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، حالانکہ انسان تو کچھ نہیں ہے۔ اس کائنات کا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے انسان۔ اتنی بڑی کائنات، اتنے کہکشاں، اتنے سیارے ہیں، ان سیاروں میں اتنا بڑے بڑے ملک ہیں، اتنی بڑی بڑی زمینیں ہیں، اور اس بڑی سی زمین میں ایک چھوٹی سی مخلوق انسان ہے، پھر وہ کہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں سب کچھ ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اس لیے کہ اللہ کیا ہے؟ صرف تکبر کے لائق، کبریائی کے لائق اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اس نے سب کو بنایا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ تکبر کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن دوسرا کوئی اگر تکبر کرے تو یقیناً وہ انسان کیا ہے؟ گمراہ ہے، بہک گیا ہے۔ اس لیے تکبر یہ کیا ہے؟ بہت بری شے ہے۔ دوسرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کی بھی تدبیر بتلائی ہے، تکبر سے بچنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کرے تو یقیناً وہ انسان تکبر جیسے خطرناک مرض سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام فریق من الکبر، یعنی سلام میں پہل کرنے والا، پہلے سلام کرنے والا وہ کیا ہے؟ تکبر سے بچتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیا ہے سلام کے اندر؟ اور سلام کے اندر نہیں بلکہ پہلے سلام کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ وہ تکبر سے محفوظ و بری ہے۔ دیکھیے، سلام کرنا یہ انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، سلام کرنا انسان کے اندر انسانیت کو ظاہر کرتا ہے، سلام کرنا انسان کے اندر رحم دلی اور تواضع انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یقیناً جو انسان سلام میں پہل کرے گا، جو انسان لوگوں کو سلام کرے گا، خواہ سامنے والا چھوٹا ہو یا بڑا،
امیر ہو یا غریب، کسی بھی ذات کا ہو، اگر انسان اس کو سلام کر رہا ہے تو یقیناً اس انسان کے اندر تکبر نہیں ہے، یقیناً اس انسان کے اندر انسانیت ہے، رحم دلی ہے، تواضع ہے، تبھی تو وہ پہلے سلام کر رہا ہے۔ ورنہ جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، جس انسان کے اندر بڑپن ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، وہ انسان کسی کو سلام نہیں کرتا۔ وہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ آ کے ہم کو سلامی ماریں، لوگ آ کے ہم کو سلام کریں کہ صاحب آپ کیسے ہیں، السلام علیکم صاحب۔ اور جو انسان خود سلام کر رہا ہے، جو انسان سلام میں پہل کر رہا ہے، چھوٹے سے بھی کر رہا ہے، بڑے سے بھی کر رہا ہے، تو یقیناً اس کا دل صاف ہے، اس کے دل میں کوئی اپنا انا نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی تکبر اور ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو شخص سلام میں پہل کرے گا وہ تکبر سے اور اس مہلک مرض سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو تکبر سے بچائے اور ہم سب لوگوں کو سلام کو عام کرنے کی توفیق دے، سلام میں پہل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے فرعون جو تھا وہ کیا تھا، اس نے بھی تکبر کیا تھا، اس نے بھی بڑائی کی تھی، اس نے کیا کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اعلی، اعلی یعنی بڑا، اس کے اندر بھی کبریائی بڑائی آ گئی تھی کہ میں بڑا ہوں، یہی تکبر ہے۔ اس نے کیا کہا بنی اسرائیل سے، قوم سے اپنے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، رب ہی نہیں بلکہ بڑا رب ہوں۔ تو اس کے اندر اتنی گھمنڈ، اتنا تکبر، اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا آج دنیا دیکھتی ہے کہ اس کو مرے ہوئے 2000-3000 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کی لاش نشان عبرت بنی ہوئی میوزیم میں رکھی ہے، جو آج تک سڑی نہیں ہے، جو آج تک بالکل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ میں یقیناً تم کو نشان عبرت بنا دوں گا، اور اللہ رب العزت کی بات 100% پرفیکٹ اور صحیح ہوتی ہے۔ آج فرعون لوگوں کے سامنے ہے، بالکل واضح ہے کہ اس نے ایک تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ کے سامنے اس نے سر اٹھایا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ ناراض ہوا اور اس نے اس کا ایسا انجام کیا کہ آج تک وہ کیا ہے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا ہوا ہے۔ اس لیے تکبر، انا، ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ، ان سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس سے بچ سکے، اس کو دکھ رہا ہے سامنے سے کہ یہ گھمنڈ آ رہا ہے، میں اس سے سائڈ ہٹ جاؤں تو بچ جاؤں گا، یا اگر میں رک گیا تو آگے نہیں گیا تو بچ جاؤں گا، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل میں، انسان کے اندر اترتا ہے۔ تکبر اور گھمنڈ یہ آہستہ آہستہ ایسے انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان اپنا کام کرتا رہتا ہے، اپنے جاب کرتا رہتا ہے، اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، اور پھر اسی میں جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جب اس کے پاس مقام آ جاتا ہے، جب اس کے پاس مرتبہ آ جاتا ہے، تو پھر کب اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، کب اس کے اندر انا آ جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ آج کل تو صرف پیسہ ہی نہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کی زندگی چل رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے۔ کوئی انسان سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو گیا تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہے لوگوں سے ایسے نہیں ملتا ہے، اپائنٹمنٹ لے کے ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب تکبر ہے۔ بھائی اللہ نے تم کو بھی انسان بنایا ہے، دوسروں کو بھی انسان بنایا ہے۔ اب تم اتنے بڑے انسان ہو گئے ہو کہ تم کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ کوئی چھوٹا انسان، غریب انسان اگر تم سے ملنا چاہتا ہے تو تم اس کو اپنے دربار سے، اپنے دروازے سے بھگا دو۔ کوئی تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو تم انکار کر دو، تم اپائنٹمنٹ کے ذریعے 2 منٹ 4 منٹ میں ملو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اور یہ تکبر کس سے آیا ہے؟ یہ انسان کے فیمس ہونے سے، انسان کے ہائی لائٹ ہونے سے اس کے اندر آ گیا ہے۔ تکبر آنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، پیسہ ہو سکتا ہے، گھر بار ہو سکتا ہے، جائیداد ہو سکتی ہے، اسی طرح اسٹیٹس ہو سکتا ہے، آپ کا جو آپ کا سوسائٹی میں اسٹیٹس ہے، یا آپ کا سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جانا، سوشل میڈیا پہ آپ کے فالوورز بڑھ جانا، یہ سب بھی آج کل تکبر آنے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر کام کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا چلائے، جب ہر لوگ چلا رہے ہیں، پوری دنیا سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے، آپ بھی یوز کریں، لیکن سوشل میڈیا یوز کرتے وقت کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہ کریں، اور اس کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے آپ کسی برائی میں ملوث نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ سوشل میڈیا یوز کر کے کسی برائی میں ملوث ہو رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ سوشل میڈیا یوز کرنا یا آپ کے لیے گناہ کا سبب ہے، یا آپ کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کتنا بڑا مقام حاصل کر لے، کتنا مال جائیداد حاصل کر لے، پراپرٹی حاصل کر لے، اسٹیٹس اور لیول حاصل کر لے، سوشل میڈیا کا
انفلوئنسر بن جائے یا کچھ بھی بن جائے، سپر اسٹار بن جائے، لیکن اس کے اندر انانیت اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ جس انسان کے اندر تواضع انکساری ہوتی ہے اس کو عزت خوب ملتی ہے، اور جس انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، لیکن وہ عزت کون سی ہوتی ہے؟ وہ عزت اس کے سمجھ لیے منہ پر ہوتی ہے، صرف سامنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے مجلس سے اٹھتے ہی، میٹنگ سے اٹھتے ہی لوگ اس کی برائی کرتے ہیں، لوگ اس کو گالی دیتے ہیں۔ تو ایسی عزت کوئی فائدہ نہیں کہ جو آپ کے سامنے کی جائے اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کی جائے۔ عزت تو وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے کی جائے، آپ کے سامنے لوگ آپ کی بھلے عزت نہ کریں لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ کہیں ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے، آدمی تو دل کا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، کہ جس شخص نے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے، اس کو اس کے معیار کو، اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص انا دکھاتا ہے، جو شخص کبریائی بڑائی دکھاتا ہے اور جو شخص ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ وضعہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس کی عزت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیجئے، آپ پیسہ حاصل کیجئے، بالکل حاصل کیجئے، جائز طریقے سے حاصل کیجئے، جتنا ہو سکے اتنا حاصل کیجئے، لیکن اس میں بھی آپ نیت کیجئے کہ میں اگر پیسہ کماؤں گا، میں اگر پیسہ مجھے مال و جائیداد اللہ تعالیٰ دے گا تو میں اس کے ذریعے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچوں گا، صرف اپنی فکر نہیں کروں گا، بلکہ جو میرے آس پاس غریب لوگ ہیں، جو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں تو میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کا سہارا بنوں گا۔ اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے آس پاس غریب بچے ہیں جو اسکول کالج نہیں جا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں، تو آپ کے پاس اگر ہے تو آپ یہ ارادہ کیجئے کہ میں ان کو پڑھاؤں گا۔ 10 بچے ہیں تو 10 میں سے آپ ایک کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک بچہ جب پڑھ کے نکلے گا تو وہ 10 کو اگر پڑھائے گا تو اس کا سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا ذریعہ، اور یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کیا ہو؟ تواضع ہو، انسان کے اندر انسانیت ہو، انسان کے اندر رحم ہو۔ جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، تواضع نہیں ہوتا، تکبر ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرتا، وہ صرف واہوائی اور خوشنودی اور لوگوں کی تعریفیں سننے کا محتاج ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے خوش، بس۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو تکبر اور گھمنڈ جیسے برے مرض سے بچائے، اور ہم لوگوں کو اچھے کام کرنے، نیک کام کرنے، انسان اور انسانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔